اچھا پہلی بات ہو گئی تھی ڈیلیشن کی، اب ہے ڈسٹورشن. ڈسٹورشن کیا ہے کہ خود ہی معنی نکال لینا. ذرا دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہے. معنی بدلنا وہ عمل ہے جس میں ہم دوسروں کے بارے میں بغیر ثبوت کے کوئی بات فرض کر لیتے ہیں جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا. اس ڈسٹورشن کو دور کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، ذہنی دباؤ ہوتا ہے اور محدود عقائد بن جاتے ہیں. اب دیکھیے گا اس میں بھی جو چیزیں ہیں کمپلیکس ایکویلنسز، اس کے بعد پریزپوزیشن، اس کے بعد کاز اینڈ ایفیکٹ، اور اس کے بعد مائنڈ ریڈنگ، یہ 4 کام کرتے ہیں ڈسٹورٹ کرنے کے لیے، یعنی خود ہی معنی دینا. اب پہلے پہ آئیے گا. پہلا ہے پیچیدہ مماثلت، کمپلیکس ایکویلنس. پیچیدہ مماثلت اس عمل کو کہتے ہیں جب کوئی شخص 2 الگ الگ باتوں یا واقعات کو بغیر ثبوت کے آپس میں جوڑ دیتا ہے اور یہ عام ہو رہا ہے ہماری اور زندگی میں. پھر اسے ایک حقیقت کے طور پر بیان کرتا ہے. اس کو سچ سمجھتا ہے. اب کیسے؟ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اسے میری پرواہ نہیں. اب دیکھیں جملہ تو ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو کیا ہے؟ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ اسے میری پرواہ نہیں. اب جواب کیا ہے؟ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس کے بات نہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی پرواہ نہیں کرتا؟ اس کے بعد اگلا جملہ، وہ مصروف ہونے کا بہانہ بنا رہی ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتے. ایسے جملے بولے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر اس کو کلیئرٹی کریں، آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس کے مصروف ہونے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے؟ سوال 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 وہی آپ کو اس جگہ پہ پہنچاتا ہے. اور پھر میں نے انہیں نیچے، اب دیکھیے گا بڑا شاندار جملہ آ گیا، میں نے انہیں نیچے ایک ساتھ دیکھا ہے، ضرور ان کے درمیان کوئی چکر ہے. عام طور پہ ذرا غور کیجیے گا جملے کے اوپر. آپ کیسے جانتے کہ ان کو اکٹھے دیکھنے کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی چکر ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اب دیکھیں کس طرح لینگویج ہمارے مسائل کو بڑھا رہی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو جاننا، سمجھنا اور عمل کرنا. مفروضے ایسا جملہ ہوتا ہے جس پر بغیر تصدیق کے یقین کر لیا جاتا ہے کہ یہ سچ ہے. مثال کے طور پر ایک کہاوت ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو نحوست ہوتی ہے. ان مفروضوں کے پیچھے فرد کے محدود یقین کار فرما ہوتے ہیں جن سے وہ بالکل بے خبر ہوتا ہے، جو مختلف مسائل کا باعث بنتے ہیں. ایسے جملے جن میں اگر، جب، تب استعمال ہوتے ہیں ان میں اکثر مفروضے شامل ہوتے ہیں. اب کیسے دیکھیے گا، وہ حتمی فیصلہ کرنے لگے ہیں. اب دیکھیے گا خود ہی فرض کر لیا، خود ہی سوچ لیا کہ وہ بھائی آگے اس کو پوچھیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ حتمی فیصلہ کرنے لگے ہیں؟ سوال کریں. اور پھر وہ کہتے ہیں اس کے جانے کے بعد یہ کام آسان ہو جائے گا. کتنا محمد جملہ ہے. اور کہتے ہیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد کام آسان ہو جائے گا؟ پہلی بات. تو دوسرا آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ چلا جائے گا؟ دونوں واضح نہیں ہیں. اور اس کے بعد ہے اگر بس آئے گی تو تب میں جاؤں گا. اب دیکھیں کہ بس آئے گی تب میں جاؤں گا. غور کریں آپ کیسے جانتے کہ بس آئے گی؟ آئے گی تو جاؤں گا، نہیں آتی تو نہیں جاؤں گا میں. یہی بات بنتی ہے. تو ایسے جب محمل جملے لینگویج میں ہوں تو ان کی وضاحت بڑا ضروری ہے. وجہ اور اثر، کاز اینڈ افیکٹ. وجہ اور اثر میں گہرا تعلق ہوتا ہے. ہمارے رویوں، احساسات اور مسائل کی جڑیں کسی نہ کسی وجہ میں چھپی ہوتی ہیں. NLP ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف اثر کو نہیں بلکہ اس کی وجہ کو تلاش کریں، کیونکہ مسئلہ ختم تب ہوتا ہے جب اس کی اصل وجہ کو پہچانا اور بدلا جائے. اب دیکھیے گا غیر واضح جملہ، میرے خاندان نے مجھے پاگل کر دیا ہے، اور اکثر سننے میں بھی آتا ہوگا. ٹھیک ہے. اب ذرا غور کریں جملے کا. اور اگر اس کی کلیئرٹی نہیں ہے، انہوں نے تمہیں کیسے پاگل کر دیا بھائی، کیا آپ کو پتہ تو چلے نا. اور اس کے بعد اس نے میرا کاروبار تباہ کر دیا. اس نے آخر آپ کا کاروبار کیسے تباہ کر دیا؟ آگے ہے آپ مجھے غصہ دلاتے ہیں، آخر میں تمہیں غصہ کیسے دلاتا ہوں. ویسے تو میں کیسے کے جملے کو بڑا پسند کیا اپنی زندگی میں عثمان. ایک ہی بات رکھی ہوئی ہے، وہ جو میرا مفروضہ ہے کہ جو کرنا ہے وہ سیکھ لیں،
دوسرا سوال ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور خود سے سوال کریں، دیکھیں کس طرح بندہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ کیسے کو ہر وقت لے کے چلیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی، میں نے انرجی کو بحال کر لیا۔ کیسے کرنا ہے، سوال آیا اور میں نے کر دیا۔ ذہن پڑھنا، مائنڈ ریڈنگ۔ ذہن پڑھنا سے مراد ہے دوسروں کے خیالات، جذبات یا ارادوں کے بارے میں بغیر تصدیق کے اندازے لگانا، پھر انہیں حتمی سمجھ لینا۔ یہ غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے اور تعلقات تباہ کرتا ہے، اور دوسروں کے خیالات، جذبات یا ارادوں کے بارے میں بغیر تصدیق کے اندازے لگانا، پھر انہیں حتمی سچ سمجھ لینا۔ اب دیکھیے گا جملے کا ایرباز ہے، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اب دیکھیے گا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ تم سے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور سچائی کے لیے سوال کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم سوال نہیں کرتے، اسی کے اوپر ہی اٹکے رہتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے گا یہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ میں کہتا ہوں جی عثمان میرے کام نہیں آئے گا، میں ایسے کہہ دوں بھئی پہلے اس کی پوری دیکھیں، آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ کام نہیں، مجھے تو پتہ چلے، میں کیسے جانتا ہوں کون سا میرا ایسا بیڈ ایکسپیرینس ہے، کیوں جی ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آج باس کا موڈ خراب ہے، ابھی باس کے پاس گیا ہی نہیں، وہ دور سے ہی ہے، گزر گیا سامنے سے، آج باس کا موڈ خراب۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ آج باس کا موڈ خراب ہے؟ اس طرح ہماری کلیئرٹی ہوتی ہے۔ آگے آ گیا جی، یہ اگلی بات آ گئی جنرلائزیشن۔